السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا و مصلیًا اما بعد، مؤلف رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما۔ جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے، یعنی ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مشرک ہے۔ تبرک کا معنی برکت حاصل کرنا ہے، یعنی خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی تمنا اور خواہش رکھنا۔ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ برکت دینے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ مخلوق میں سے کوئی کسی کو برکت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا، یعنی اس ذات کی خیر و بھلائی بہت عظیم، بہت زیادہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے، جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی۔ نیز فرمایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا تھا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ تو برکت دینے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز میں برکت ڈال دی یا میں تمہارے کام کو بابرکت بناؤں گا یا تمہارا آنا مبارک ہے، چونکہ خیر اس کی کثرت اور اس کا لزوم اور دوام صرف اسی ذات کی طرف سے ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تمام تر معاملات کا اختیار ہے۔ اس لیے لفظ برکت کا محور و منبع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا ہے، وہ یا تو کچھ مقامات یا اوقات ہیں یا افراد و شخصیات۔ پہلی قسم مقامات یا اوقات، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو بابرکت بنایا ہے، جیسے بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کا آس پاس وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں میں بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ منسلک اور مربوط ہے، اور یہ خیر و برکت ان میں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ جن لوگوں کو ان کی زیارت کی دعوت دی گئی ہے ان میں یہ رغبت اور شوق پیدا ہو کہ وہ ہمیشہ اپنا تعلق اور دلی لگاؤ ان کے ساتھ رکھیں۔ ان جگہوں کے بابرکت ہونے کا یہ مفہوم قطعاً نہیں کہ وہاں کی سرزمین یا دیواروں کو چھوا جائے، کیونکہ یہ برکت ان کے ساتھ اس طرح سے لازم ہے کہ کسی دوسری چیز میں منتقل نہیں ہو سکتی، یعنی زمین کو چھونے، وہاں دفن ہونے اور اسے متبرک سمجھنے سے اس کی برکت منتقل نہیں ہو جاتی۔
کسی جگہ کے بابرکت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کا دلی تعلق اس جگہ کے ساتھ ہو، جیسے بیت الحرام، کہ اس کا قصد و ارادہ کرنے والا، وہاں جا کر اس کا طواف کرنے والا اور عبادت بجا لانے والا بہت ہی خیر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ حتیٰ کہ حجر اسود بھی ایک بابرکت پتھر ہے، لیکن اس کی برکت بھی عبادت ہی کی بنا پر ہے۔ یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرتے ہوئے بطور عبادت اسے چھوئے اور بوسہ دے گا، وہ اس اتباع کی برکت بھی پالے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، یعنی کسی میں کوئی نفع منتقل کر سکتا ہے نہ کوئی ضرر دفع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رہے اوقات، تو کسی وقت ماہ رمضان یا اس کے علاوہ فضیلت کے حامل دیگر ایام کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عبادت بجا لانا اور بھلائی کا قصد کرنا جس قدر زیادتی اجر و ثواب کا باعث ہے، ان کے علاوہ دوسرے ایام میں اس قدر اجر و ثواب نہیں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس موضوع کے تعلق سے مزید باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔